الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأضلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى الجواد الكريم الملك الرؤوف الرحيم. صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کرو و کرم دے رہے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. صلی اللہ تعالی بارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. قابل احترام معزز برادران ملت، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے. یہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع جو پڑھا گیا اور جس کو سننے کا بھی ہم نے شرف حاصل کیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت طیبہ سے پہلے آپ کی پیدائش کا اور آپ کے خلیفہ ہونے کا بھی ذکر فرمایا تھا. فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر ملتا ہے اور فرشتوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گفتگو بھی، جو کنورسیشن ہوا، جو مکالمہ ہوا، اس کا ذکر ملتا ہے. فرشتوں نے کیا اعتراض کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک امتیازی خصوصیت اور آپ کی ایک مخصوص شان کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کیا عظمت، کیا شان عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے فرشتے لاجواب ہو گئے، فرشتوں کی غلطی ظاہر ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی حسانیت ثابت ہو گئی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا اس کا ذکر ملتا ہے. ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جنت میں اللہ کے حکم سے رہنے بسنے کا ذکر ملتا ہے. پھر جنت سے نکل کر زمین پر تشریف لانے کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کے ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو ذلت ہوئی تھی،
یعنی مطلب یہ کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا گیا تھا اس سے آپ روکے نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل پر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہے، معافی چاہتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ بالآخر کچھ ایسے کلمات اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کی، تو پھر آپ کو معافی عطا ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کے اچھے انجام کا، کافروں کے برے انجام کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مہینے میں اس مسجد میں ماہانہ قصص قرآن، ماہانہ درس قصص قرآن یا ماہانہ درس واقعات قرآن کے آغاز کے موقع پر بطور تنقید کے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے دلچسپ انداز بیان اختیار فرمایا ہے۔ کسی بھی بات کو بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی دلچسپی کا کوئی خیال کیے بغیر اور انسان کی سائیکالوجی کا خیال کیے بغیر کوئی بات پیش کی جاتی ہے۔ وہ طریقہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس میں انسان کا دل نہیں لگتا۔ لیکن قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن مجید کے لکھنے کا جو انداز ہے، جس طرح قانون کی، لا کی کتابیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو جس طرح پڑھنے والے کے دماغ میں خوشی پیدا ہوتی ہے، بیداری اور طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، بور ہو جاتا ہے پڑھنے والا۔ یا کوئی میڈیکل سائنس کی اگر کوئی کتاب آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے والے کے دماغ پر بوجھ پڑتا ہے، زیادہ تر نہیں پڑھنا چاہتا ہے یا مجبوراً پڑھتا ہے، یا کم از کم پڑھتے ہوئے اس کو دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا اسلوب، ایسا انداز، ایسا اسٹائل، ایسا میتھڈ اور ایسی میتھڈالوجی اور ایسا انداز بیان اختیار فرمایا اور ایسا نظریاتی اور ایسا فکری طریقہ اپنایا ہے کہ سننے والا جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کو اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں قصے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو محاورے ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کوئی جیوگرافی کی کتاب نہیں ہے مگر اس میں آپ کو مختلف ممالک کے، مختلف علاقوں کے حالات کا ذکر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کوئی زوالوجی کی کتاب نہیں ہے مگر اس میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ملتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو قرآن مجید کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کو دلچسپی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح تقسیم نہیں کیا گیا جیسا کسی فن کی، کسی علم کی کتاب کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی علم کی یا فن کی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلومات چیپٹر وائز مواد کو، مٹیریل کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، پوائنٹ وائز اس میں بات بیان ہوتی ہے۔ جیسے فقہ کی کتابوں میں جو سب سے پہلے وضو کی کتاب، پھر نماز کی کتاب، پھر اس کے بعد روزے کی کتاب، پھر زکوٰۃ کی کتاب، اس طرح پھر وضو کی کتاب آپ پڑھ کر بیٹھے تو پہلے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7، پھر کتنی چیزیں وضو میں فرض ہیں، پھر واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہے، مکروہات کیا ہے۔ اس طرح بالکل علمی انداز میں جو بات کی جاتی ہے، قرآن مجید کا انداز آپ کو ویسا نہیں نظر آئے گا۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں کی بات کرتے کرتے موجودہ لوگوں سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، موجودہ لوگوں سے بات کرتے کرتے کوئی مثال آ جاتی ہے، درمیان میں کوئی محاورہ آ جاتا ہے، کوئی کبھی زمینی حقائق آ جاتے ہیں، کبھی جس ذات گرامی پر کلام پاک نازل ہوا اس ذات گرامی کی نعت شامل ہو جاتی ہے، کبھی نازل کرنے والے کی قدرت کا بیان ملتا ہے۔ یعنی آدمی ایک بات پر سوچتے سوچتے قبل اس کے کہ بور ہو جائے، قبل اس کے کہ اگتا جائے، دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں جو واقعات آئے ہیں ان واقعوں کی اہمیت یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ قصے کہانیوں کی تو کتابیں آپ کو بہت ساری بازار میں ملتی ہیں، لیکن عام طور پر ہم کسی قصے کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں، کسی کہانی کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ حقیقت میں ایسا ہوا یا پھر لکھنے والے نے پڑھا دیا بھی ہے کچھ زور داستان کے لیے، اپنی طرف سے کچھ اس میں شامل بھی کر دیا ہے، حقیقت میں ہے یا اس کو شامل کیا گیا، کچھ اضافہ کیا گیا، اس پر مال مسالہ لگایا گیا، ہم پہچان نہیں سکتے۔ لیکن قرآن مجید کے واقعات کا یہ امتیازی پہلو ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات میں سے کوئی ایک بات بھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تمام واقعات کسی انسان کے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، 18,000 عالموں کو پیدا کرنے والے پروردگار نے واقعات کو بیان فرمایا۔ اور پھر درمیان میں وہ ذات گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ
خون کے پیاسے جان کے دشمن قسمیں کھا کر ان کے سچے ہونے کی گواہیاں دیا کرتے تھے. ایسی زبان مبارک کو درمیان میں رکھا ہے. جھوٹوں کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا مگر یہ ایسے سچے ہیں کہ ان کے دشمن بھی ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے. جو خون کے پیاسے تھے, جان کے دشمن تھے, قسم کھا کر کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو نہیں ہوتے. جن کے سچے ہونے پر ایسی صداقت کی مہر لگ چکی ہو, صدیوں نے جن کی سچائی پر قسمیں کھائی ہیں, ان کو درمیان میں رکھ کر یہ واقعات, یہ حالات پیش کیے گئے ہیں. تو قرآن مجید کے واقعات کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی قصہ میں واقعہ مشہور ہوتا ہے, جو کیریکٹر جب مشہور ہوتا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں غیر غلط بات اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. چھوٹی مثال آپ کے سامنے رکھ رکھتا ہوں. اکبر نام کا ایک بادشاہ ہندوستان میں حکومت کرتا تھا. اس کا ایک وزیر تھا, اس کے 9 رتنوں میں سے, جس کو بیربل کہتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا واقعہ اکبر مذاق کی بات کرا تو بیربل اس کا جواب دیا, ایسا چند مرتبہ ہوا. لیکن اس کے بعد اکبر بھی مر گیا, بیربل بھی مر گیا. ہزاروں کہانیاں بیربل کے نام سے گڑھ کر لوگوں نے لٹریچر میں شامل کر دی. اب یہ پہچاننا مشکل ہے کہ کون سی بات انہوں نے بولا تھا یا کون سی بات نہیں بولا تھا, اور لوگ غلط طور پر اس کی طرف ان باتوں کو منسوخ کر رہے ہیں. پہچان نہیں سکتے. جب ایک کیریکٹر کسی کام کے لیے مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی طرف سے لگا کر اس کتابوں سے بہت ساری باتیں منسوخ کرتے ہیں. مگر قرآن مجید کے واقعات کا یہ امتیازی پہلو ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم حقیقت کے خلاف کہہ سکیں. تو یہ قرآن مجید کے واقعات کا امتیازی پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے, قرآن میں کوئی قصہ, کوئی واقعہ ایسا بیان نہیں کیا گیا ہے جس میں انسان کے لیے عبرت نہ ہو, انسان کے لیے نصیحت نہ ہو. دنیا میں بہت سارے قصے کہانیاں آپ ایسے سنتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے بیٹھ کر لوگ فلم دیکھ کر اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے. ان کے ہاتھ کو جو نتیجہ نکلتا ہے 0.0 ہوتا ہے. کسی رزلٹ تک نہیں پہنچتے, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. خسرت دنیا والآخرہ بولتے ہیں, دنیا کی بربادی, آخرت کی بربادی, وقت کی بربادی, صلاحیتوں کی بربادی, ہاتھ کو کچھ بھی نہیں لگا. مگر قرآن مجید کے جو واقعات ہیں, ان واقعات کے ایک ایک سینٹنس سے, ایک ایک لفظ سے, ایک ایک ورڈ سے, ایک ایک حرف سے انسان کو ہدایت ملتی ہے, عبرت ملتی ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لگانے والی باتیں ملتی ہیں. یہ قرآن مجید کے واقعات کا دوسرا تابناک پہلو ہے کہ ان واقعات میں انسانوں کی ہدایت کا, ان کی رہنمائی کا, ان کی اصلاح کا, ان کو صحیح راستے پر چلانے کا, ان کو برے انجام سے روکنے کا ذکر ملتا ہے. یہ قرآن مجید کے واقعات کا دوسرا امتیازی پہلو ہے. اب تیسرا اور ایک پہلو بہت اہم ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جس زبان مبارک سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں, وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی, کبھی ہاتھ میں قلم لیتے نہیں تھے, کبھی کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے. اب آپ کے سامنے ہم درس قرآن دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو پہلے کی کتابیں پڑھے ہوں گے, پہلے کی کتابوں کا مطالعہ کرے ہوں. اب آج کچھ لب لگانے کے قابل نہیں ہے, آپ ہمارے پاس بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ تو دنیا کا عام روٹین ہے. مگر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی الگ تھی. آپ کی کوئی نظر, کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ کی عادت مبارک ہے, کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھتے نہیں تھے, کبھی قلم پکڑ کر کچھ لکھتے نہیں تھے. اب علم حاصل ہوا تو کیسا حاصل ہوتا, یا دوسرا ذریعہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ ایک تو کتاب کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. یعنی علم کتاب کا بیٹا ہے اور عشق کتاب کی ماں ہے. یعنی کتاب پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے. جو کتاب پڑھتا ہے وہ علم والا ہوتا ہے, اور جو عشق والا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں کو وجود میں لاتا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھے نہیں, مگر آپ جب دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکے ہیں تو آپ کے تعلق سے اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, قسم بخدا کائنات عالم میں کسی شخصیت کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی. اور آپ کے حیات طیبہ سے تعلق رکھنے والی کتابوں کو جس قدر اہمیت دے کر آج دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے, کسی سے تعلق رکھنے والی باتوں کو نہیں پڑھا جاتا. ارے ان کو کتاب ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جن کے زندگی کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئی کہ اس آسمان کے نیچے زمین پر آج تک کسی کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. بخاری شریف کا پوری دنیا میں درس ہو رہا ہے. بخاری شریف بولتے کس کو ہے؟ سرکار نے جو ارشاد فرمایا وہ بخاری شریف ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بخاری شریف ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا جس کا ذکر ملتا ہے وہ بخاری شریف ہے. آج دنیا میں کوئی شہر ایسا نہ ہوگا کہ جس میں ایک دن میں کئی مقامات پر جہاں پر بخاری شریف پڑھی نہ جاتی ہو, پڑھائی نہ جاتی ہو. مسلم شریف کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے, ابو داؤد شریف کے بارے میں دیکھ لیجیے, سبوں ہزاروں لاکھوں کی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی. ان کو کتاب لکھنے کی حاجت نہیں تھی, ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی. وہ کتابوں کے محتاج نہیں ہیں, کتابیں ان کی محتاج ہیں. کتابوں کے ذریعے ان کو عظمت ملنے والی نہیں ہے, ان کے ذریعے کتابوں کو عظمت ملنے والی ہے, بلندی ملنے والی ہے, سرفرازی ملنے والی ہے. تو وہ بات تو اپنی جگہ ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ سب باتیں معلوم کیسے تھی؟ اب چلیے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو کتاب ہے, دوسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا استاد ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھا نہیں ہوگا, کہ بڑے عالم کی صحبت میں اگر انہیں رہ گیا, کچھ ان سے سنتے گیا تو خطرہ مل کر دریا ہو جاتا ہے. کتاب پڑھے بغیر بھی بہت ساری باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں.
مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کی شاگردی نہیں کی، کسی کے شاگرد نہیں تھے، کسی استاد سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اب کتاب کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، کتاب پڑھے تھے، استاد کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں، کبھی کسی استاد سے کچھ سیکھنے کے لیے کوشش نہیں فرمائی، نہ آپ کا کوئی استاد ہے کائنات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو معلوم ہوا تو کیسے معلوم ہوا؟ تو قرآن مجید کے قصوں کا تیسرا امتیازی پہلو یہ ہے کہ یہ قصص، یہ واقعات ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک ایسے نبی کے جنہوں نے کبھی زندگی میں ہاتھ میں کتاب پکڑ کر کچھ پڑھا نہ ہو، جنہوں نے زندگی میں قلم پکڑ کر کچھ لکھا نہ ہو، اور جو کسی استاد کے پاس کبھی نہیں گئے، اور رہتے ہیں تو ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں کے لوگوں کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا، علم کی کمی ہے، ریگستان میں پوری دنیا سے کٹ کر جو علاقہ اس علاقے میں بکریاں چرانے والوں کے درمیان میں ریگستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، کبھی لکھتے پڑھتے نہیں، کبھی کسی استاد کے پاس نہیں جاتے، مگر کھڑے ہو کر جب علم کا اظہار فرماتے ہیں۔ آج 1400 سال کا لمبا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک کوئی ایک بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی ہو اس کو آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اصحاب کہف کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ مکے کے کافر جب دیکھیں گے دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، آپ کی امت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رکانا چاہیں۔ اب رکانا تو کیسا رکانا؟ تو مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جو کتابوں کا علم کرتے تھے، انجیل پڑھے ہوئے تھے، زبور پڑھے ہوئے تھے، انجیل کا زبور کا علم حاصل تھا۔ تو ان لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا تھا۔ تو مکے کے کافر کیا کریں؟ مدینے کے اہل کتاب یہود و نصارہ کے علماء سے مشورہ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے بولے کہ ہمارے پاس تو آسمانی کتابوں کا علم نہیں، آپ کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، کچھ ایسا سوال تیار کرو کہ اس کا جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں، نعوذ باللہ من ذلک، تاکہ ان کی عادتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، نعوذ باللہ من ذلک، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ باتیں ان کو بھی نہیں معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو مدینے کے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، انہوں نے جو سوال مکے کے کافروں کو سکھایا، وہ سوال کیا تھا؟ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کون ہے؟ مکے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک ایک علاقے میں ایک ایک شخصیت مشہور ہوتی ہے، مثال کے طور پر سرزمین حیدرآباد پر اگر مجھے قطب شاہ عثمان علی شاہ سے اگر پوچھیں گے تو وہی بولنے والا آپ کو ملے گا، ان کے بارے میں آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ حیدرآباد میں رہ کر بین المللی کے نواب کے بارے میں اگر حیدرآباد کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو زیادہ واقفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ بنگلور کی طرف، میسور کی طرف، کرناٹک کی طرف جائیے کہ لوگ کس طرح شدت کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ادھر کے علاقوں میں اس قدر کثرت کے ساتھ آپ ان کا ذکر نہیں پائیں گے۔ روم کے لوگ روم کے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں، عرب کے لوگ عرب کے بادشاہ کو۔ اب ہندوستان کے کافروں میں رام کا، کرشنا کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آپ اگر ان سے پوچھنا چاہیں تو ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے میں کچھ شخصیتیں مشہور ہوتی ہیں، اہل حق میں بھی، اہل باطل میں بھی، اچھے لوگوں میں بھی، برے لوگوں میں بھی، ہر علاقے میں کچھ الگ لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف یہ ایسے لوگ تھے کہ مکے کے لوگ ان کے بارے میں قطعی طور پر کوئی علم نہیں رکھتے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اصحاب کہف کون ہے۔ مدینے کے کافران ایسا سوال سکھائے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے نہ آئے، بچپن سے مکے میں رہے، تجارت کے لیے کبھی کبھی ملک شام کو گئے، مختصر دورہ ہو گئی، تجارت کے واسطے گئے، پھر واپس آ گئے۔ نہ کبھی عیسائیوں کے راہبوں میں رکے، نہ کبھی انجیل اور زبور کا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ جس علاقے میں آپ رہتے تھے وہاں کے لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جانتے تک نہ تھے۔ مگر جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کو آپ پر نازل فرمایا، اور آپ نے سورہ کہف کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو نتیجہ نکلا یہ سوال سکھانے والے مدینہ طیبہ کے یہود و نصارہ کے علماء کو بھی جو باتیں معلوم نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بھی بیان کی۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک نبی امی ہے، کبھی پڑھے نہیں، کوئی کتاب آپ کے لیے کبھی کسی مقام پر گئے نہیں، اب آپ یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کر راجستھان کے کسی شہر کے بارے میں پورے معلومات پیش کر سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ اس مقام کے بارے میں اگر کتاب پڑھے ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مقام پر رہ کر دوسرے مقام کے لوگوں کے بارے میں کچھ کتابوں میں پڑھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کبھی کوئی کتاب پڑھے نہیں، کبھی کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں۔ سوال سکھانے والے جو سوال سکھا رہے ہیں یہ سمجھ کر سکھا رہے ہیں کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کہف کی آیتوں، سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، سوال سکھانے والوں کو جو ڈیٹیلس نہیں معلوم، اتنے ڈیٹیلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں۔ بکریاں چرانے والوں کے درمیان میں رہ کر، ریگستان میں کھڑے ہو کر ایسی حق پر مبنی باتیں بیان فرما رہی ہیں کہ انسان جس کا جواب دے نہیں سک رہی ہے کہ ان کے نبی ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر دلیل بنتے ہیں،
हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाह बनते हैं और हमारे बुजुर्ग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का सबूत पेश करते हैं। इसमें अगर हम और ज़्यादा तफसील से अगर इस मौजू पर गुफ्तगू करें तो बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। बतौर तमहीद आज के दर्स में आपके सामने हम ये अर्ज़ करते हैं कि कुरान मजीद में जो वाक़ियात के 3 इम्तियाज़ी पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि कोई बात उसमें गलत नहीं है, 100% श्योर गारंटी बातें जो इसमें बयान हुई हैं, आप और कहीं ऐसा नहीं बता सकते। और दूसरा पहलू उसका ये है इम्तियाज़ी पहलू कि ये किससे दिल बहलाने के लिए, एक कान से सुन लिए दूसरे कान से निकाल देने के लिए नहीं है, बहुत बर्बाद करने के लिए, ज़िंदगी को ज़ाया करने के लिए, उम्रों को तबाह करने के लिए नहीं है, बल्कि इन वाक़ियात में इबरत है, नसीहत है, हिकमत है, इंसान के लिए रहनुमाई है। और तीसरा इम्तियाज़ी पहलू ये है कि हमारे हुज़ूर नबी करीम अलैहि सल्लम के इल्म गैब का ज़बरदस्त सबूत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन पर बैठकर हज़ारों लाखों साल पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से क्या कहा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर बैठकर इरशाद फरमा रहे हैं। तो ये हमारे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इल्म गैब का बड़ा ज़बरदस्त सबूत बनता है, कुरान मजीद की वही इलाही होने का सबूत बनता है, क्योंकि ये गैब की खबरें हैं। अल्लाह ताला भी आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा नहीं करा, उस वक्त की बात आपको क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इन आयतों को नाज़िल फरमाया था, हमको मालूम था। और अब आज अल्लाह का नाम लेकर आज के दर्स में जो पहला वाक़िया कुरान मजीद का आपके सामने हम अर्ज़ करने जा रहे हैं, ये वाक़िया वो है, कुरान मजीद का पैदा देखिए, कुरान मजीद में पहला वाक़िया वो आ रहा है जिसमें पहले इंसान की पैदाइश का जिक्र है, पहले नबी की पैदाइश का जिक्र है। कुरान मजीद में कई दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को ज़मीनों को 6 दिन में पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह वो है कि जिसने आसमानों को ज़मीन को जो कुछ उसके दरमियान में 6 दिन में पैदा किया। मगर अब यहाँ पर जिस पैदाइश का जिक्र हो रहा है, चाँद और सूरज की पैदाइश का जिक्र नहीं है, ज़मीन और आसमानों की पैदाइश का जिक्र नहीं है, फिज़ाओं कहकशाओं की पैदाइश का जिक्र नहीं है, बल्कि इस ज़मीन पर जो अल्लाह का नायब बनकर, अल्लाह का खलीफा बनकर जो इस ज़मीन पर आने वाला इंसान है, या यूँ कहिए कि जिस इंसान के लिए इस ज़मीन की तख्लीक़ हुई है, उस पहले इंसान का इस रुकू में जिक्र हो रहा है, उनका वाक़िया बयान फरमाया जा रहा है। खबर इसके कि अहम वज़ाहतें अर्ज़ की जाए, पहले मुकम्मल तर्जुमा इस रुकू का आपके सामने पढ़ा जा रहा है, फिर अहम वज़ाहतें पेश की जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो उस वक्त को, और जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, क्या तू ज़मीन में ऐसी हस्ती को खलीफा बनाना चाहता है जो उसमें फसाद फैलाए, खून रेजी करे? हालांकि हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के आगे पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो, इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तेरी बात पाक है, हमें तो कुछ भी इल्म नहीं, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तुमने हमें सिखाया है, बेशक तो बड़े इल्म और हिकमत वाला। हक़ ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब आदम ने फरिश्तों को चीज़ों के नाम बता दिए तो हक़ ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन की सब छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ, और उन बातों को भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, उन बातों को जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब सजदे में गिर पड़े। उसने अल्लाह का हुक्म ना माना, तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। हमने कहा, है आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बहिश्त में रहो और उसमें जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस तरफ के पास ना जाना, वरना ज़ियादती करने वालों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फुसला दिया और जिस ऐश आराम में वो रहते थे उससे निकलवा दिया, और हमने हुक्म दिया कि तुम सबसे नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहोगे, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और तुम्हें वहाँ एक वक्त तक फ़ायदा उठाना है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, बेशक वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमने हुक्म दिया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुँचे तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे तो उनको कुछ खौफ ना होगा और ना वो गमगीन होंगे, और जो लोग उस हिदायत का इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो दोज़खी होंगे, वो हमेशा उसी में रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो रुकू के जिसमें आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बारे में मवाक़ित का जिक्र समाअत किया। अल्लाह ताला ने जो इरशादात फरमाए हैं उसका तर्जुमा सीधा साधा तर्जुमा आपने समाअत किया। इरशाद होता है, सबसे पहले याद करो उस वक्त को जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये उस वक्त की बात है,
زمین بن چکی ہے، آسمان بن چکی ہے، چاند سورج ستارے سب بن چکے ہیں، جانور پیدا ہو چکے ہیں، جنات زمین پر رہتے تھے اس سے پہلے، سب کئی مخلوقات وجود میں آ چکی ہیں، لیکن ابھی وہ مخلوق وجود میں نہیں آئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے درد دل کے لیے پیدا کیا. ابھی وہ مخلوق وجود میں نہیں آئی کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی خلافت کے امین بن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دنیا میں ظاہر کرنے والی مخلوق ہے. چنانچہ ایک مبارک دن، ایک مقدس گھڑی، بلکہ نہ اس میں دن کہہ سکتے ہیں نہ رات کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کی محفل کی بات ہے. ایک مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے. خلیفہ کا مطلب ہے کسی کے پیچھے آنے والا. خلف کے معنی پیچھے کے آتے ہیں. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا. لغوی اعتبار سے خلیفہ مطلب پیچھے آنے والا، لیکن اصطلاحی اعتبار سے خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. یعنی جو کام اصل کا ہے وہ کام جو اس کے پیچھے آ کر سامنے والے کا کام پیچھے والا جب آ کر سنبھالتا ہے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں. مثال اس کی آپ ایسا ہونا چاہیے کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے. اگر کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، پانی نہیں ملنے کی وجہ سے، اسے چاہیے تیمم کر لے. اب تیمم سے ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وضو سے کر سکتا ہے، تو وضو نہیں ہونے کی صورت میں تیمم وضو کا بدل ہوتا ہے. تو خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر موجودگی میں اصل کا کام جو انجام دیتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود چھپ گیا، انسان کو ظاہر فرمایا، خود چھپ گیا اپنی مخلوق کو ظاہر فرمایا، مخلوق کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اور سب سے بڑی قدرت جو ظاہر ہوئی انسان کے ذریعے ظاہر ہوئی. چنانچہ انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ساتوں صفتوں کا انسان کو مظہر کامل بنا دیا. علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، کلام، ارادہ. یہ 7 صفتیں اس میں سوائے انسان کے کسی میں جمع نہیں ہوئی، فرشتوں میں بھی جمع نہیں ہوئی. فرشتوں میں علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، سماع ہے، بصر ہے، کلام ہے، ارادہ نہیں. فرشتے اگر گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اگر نماز چھوڑنا چاہے تو نہیں چھوڑ سکتے، عبادت چھوڑنا چاہے، گناہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے. اس واسطے فرشتہ عبادت کرا تو بڑی بات نہیں ہے، انسان عبادت کرا تو بہت بڑی بات ہے. کیونکہ فرشتہ جو عبادت کر رہا ہے انوانٹیڈ نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کو محنت نہیں ہے، اس کے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اگر مسجد میں آ کر 1 گھنٹے کے لیے درس قرآن میں اگر بیٹھ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. فرشتہ اگر پوری زندگی اللہ کی عبادت کر گیا تو بڑی بات نہیں ہے، انہیں درس قرآن میں آ کر 1 گھنٹہ بیٹھ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ارادہ دیا ہے، چاہے تو آئے، چاہے تو جائے، چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو نہ کرے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کاموں میں انسان کا نفس انسان کو ان کاموں سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے. باقاعدہ نفس سے جب تک جہاد نہ ہو آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو 7 صفتوں میں جو سب سے اہم صفت ہے صفت ارادہ بھی عطا فرما دی. اور صفت ارادہ کیسا عطا فرمایا؟ ایک مثال میں اکثر عرض کرتا ہوں ہر جگہ، آج آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں. چونکہ خلافت کی بات کر رہی ہے تو خلیفہ کا قول کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور 7 صفات جمع کرا تو کیسا کرا، اور انسان اپنا ارادہ چلایا تو کیسا چلاتا ہے اس کائنات میں اللہ کے حکم سے. ایک چھوٹی مثال کے ذریعے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. اس واسطے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. ایک مرتبہ حضور بلال میر کا زمانے مبارکہ تھا، کوئی شخص مر گیا، جوان آدمی مر گیا، اس کی بوڑھی ماں زندہ تھی، رونے لگی. حضور بلال میر کی خدمت میں حاضر عرض کرنے لگی، سرکار میرا بیٹا مر چکا ہے. اس کی تڑپ کو دیکھ کر، اس کے غم کو دیکھ کر، اس کے افسوس کو دیکھ کر حضور بلال میر کے دریائے کرم میں موجیں آنے لگی. سرکار بلال میر نے ارشاد فرمایا، غم نہ کر، ہم تیرے بیٹے کو زندہ کر دیں گے. چنانچہ آپ نے حضرت سیدنا ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے بیٹے کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دیں. اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو کے عرض کرنے لگے، سرکار اللہ کے حکم سے میں نے اس کی روح کو قبض کیا ہے، میں اس کی روح واپس کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روح قبض کرو، تو روح قبض کرا. اللہ کے حکم سے جو روح نکالا ہوں میں، آپ کے حکم سے کیسے واپس لوٹا؟ تو حضور بلال میر نے فرمایا، تو وہ روح واپس لوٹاتا ہے یا جتنی روحوں کو تم نے آج قبض کیا ہے سب روحوں کو میں لوٹا دوں؟ اس کی ایک روح کو چھوڑتا ہے، صبح سے جتنے روح چھوڑا کرا سب روحوں کو چھوڑ دوں میں. سمتھی پیٹر کا نصیب پورا ہاتھ جا رہا ہے، ایک طرف انگلی جا رہی تو انگلی دے دو کہ ہاتھ بچ گیا تو بات بولتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مجبوراً اس کی روح کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے، پروردگار عجیب و غریب معاملہ ہے، قادر کا حکم ہوتا ہے کہ روح قبض کر، اور عبد القادر کا حکم ہوتا ہے کہ روح لوٹا دے. میں درمیان میں بس قادر کی بات سنوں کہ عبد القادر کی بات سنوں. قادر حکم لگاتا ہے کہ روح نکال، عبد القادر حکم دیتے ہیں کہ روح لوٹا. میں کروں تو کیا کروں پروردگار؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک روح میں نہیں چھوڑا، تو سب روحوں کو چھوڑانے کی مجبوراً ایک روح چھوڑ کر آیا ہوں. کیا حکم ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ تو فکر مت کر،
تو نے اگر روح کو خفض کیا ہے تو میرے حکم سے خفض کیا ہے، اور عبد القادر نے اگر اس کو زندگی دی ہے تو میرے حکم سے دی ہے۔ نہ موت دینا تیرا کام ہے، نہ زندگی دینا تیرا کام ہے۔ موت بھی ہم دیتے ہیں، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ ہم نے تجھے صفت موت کا مظہر بنایا، تو موت دیتا ہے، اور ہم نے عبد القادر کو صفت حیات کا مظہر بنایا، وہ زندگی دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی صفت ممید کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو تجھ کو قریب کر دیتے ہیں، جب موت دینا ہوتا ہے تو تجھ سے قریب کیا جاتا ہے، جب زندگی دینا ہوتا ہے تو عبد القادر کے دروازے پر پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پر بات بہت آسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجیے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ متن ہے قرآن مجید کا، ٹیکسٹ ہے، متن ہے قرآن مجید کا، تمہاری کتاب ہماری کتاب، ان کی تفسیر ان کی تفسیر کچھ بھی نہیں، متن ہے قرآن مجید کا متن ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجیے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ پروردگار بول رہا ہے کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، تو موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام موت دیتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب تک کیا پڑھے؟ چوتھا کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، کون دیتا زندگی؟ اللہ۔ موت کون دیتا؟ اب آپ تو یہ پڑھ کر بیٹھے ہیں چوتھے کلمے میں کہ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ جب اللہ موت دیتا ہے تو پھر موت کا فرشتہ موت دینے والا کیسے ہوا؟ اگر موت کا فرشتہ موت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ امید کیسے ہوا؟ نہیں سمجھنا چاہے تو بہت مشکل ہے، سمجھنا چاہے تو بہت آسان ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہے۔ تو بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب پروردگار عالم موت دینے کے لیے اسرائیل کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو زندگی دینے کے لیے عبد القادر جیلانی کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ نہ غوث اعظم زندگی دیتے ہیں، نہ اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں۔ اگر ویسا بڑے تو بہت بڑا شرک ہوگا۔ اگر کوئی بولا کہ اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں تو بہت بڑا شرک ہے، وہ وسیلہ نہیں سمجھا تو، اگر وسیلہ سمجھا تو ایمان ہے، وسیلہ نہیں سمجھا تو کفر ہے۔ اگر اسرائیل علیہ السلام کو وسیلہ سمجھے تو شرک نہیں ہے، عین اسلام ہے۔ تو عزیزان کے نام زندگی اور موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت یہ قوت عطا فرمائی کہ انسان زندگی دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ فرشتوں کے درمیان میں اللہ بولا ہے کہ ہم اپنے خلیفہ کو پیدا کرنے والے ہیں، تو کس شان کے ساتھ وہ خلیفہ آنے والا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو موت کے لیے ذریعہ بنتی ہیں، زندگی کے لیے کوئی مخلوق ذریعہ نہیں بنتی۔ سانپ کاٹتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، بچھو ڈستا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، شیر چیتا درندے پھاڑ دیتے ہیں چیر دیتے ہیں تو آدمی مر جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مخلوقات آپ کو ملیں گی جو زندگی کے لیے، ایسی مخلوقات آپ کو ملیں گی جو موت کے لیے وسیلہ بنتی ہیں۔ زندگی کے لیے وسیلہ بننے والی کوئی مخلوق نہیں ملے گی۔ زندگی کے لیے اگر کوئی مخلوق وسیلہ بن سکتی ہے تو اللہ کا خلیفہ انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندگی دیا کرتا ہے۔ مردوں کو زندگی عطا فرمائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے جو سرکار وسط کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا، خوش عقیدہ ہے آپ لوگ اس وقت سر جھکا کر سن لیے، مگر بہت خطرناک ہوائیں چل رہی ہیں، باہر نکل کر آپ یہ بات پڑھیں گے تو کون مانتا ہماری بات۔ تو ایسے زمانے میں بات پڑھیں گے کہ وہ تو حضور پیرانے پیر کا قصہ ہے، بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں دکھا سکتے ہیں۔ بزرگوں کے کشف کے ذریعے، ہم کے ذریعے جو بات مانتے آپ کے سامنے عرض کیا، اور کمزور ذہنوں کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چلو پیرانے پیر زندگی دیے، ہم بولتے ہیں تمہارے کو اگر ڈاؤٹ ہے، شک ہے تو اب تم مانتے نہیں مانتے تمہاری بات ہے، مگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندگی دیے ہیں، یہ بات تو قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور بول فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ احیی الموتیٰ بإذن اللہ، قرآن میں ہے، ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں احیی کا مطلب کیا ہے؟ میں زندگی دیتا ہوں۔ احیی یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ احیی کا مطلب کیا ہے؟ احیی کیا ہے؟ یہ فرسٹ پرسن سنگولر کا صیغہ ہے، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ احیی کا مطلب ہوتا ہے میں زندگی دیتا ہوں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں سے بات صاحب سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خلیفہ جو بنایا، برائے نام خلیفہ نہیں بنایا، حقیقت میں خلیفہ بنا دیا۔ حد تو یہ ہے کہ جو کام کوئی مخلوق نہیں کر سکتی وہ کام بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہو گیا، حضور پیرانے پیر کے ذریعے ظاہر ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں صفتوں کو انسان میں ایسا جمع فرمایا کہ کوئی مخلوق کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتی، لیکن انسان کی پہچان ہے کہ اللہ کا خلیفہ بن کر اللہ کے حکم سے مرے ہوئے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر انسان کو خلیفہ بنایا۔ اس واسطے ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نام ہے عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں، کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے الوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معما۔ فرشتوں کا استاد شیطان نہیں سمجھ سکا انسان کیا ہے، استاد نہیں سمجھ سکا تو شاگرد کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور پیرانے پیر کون ہے، سرکار غریب نواز کون ہے،
انسان کے مرتبے کو اگر کوئی سمجھ لیا تو انسان کے خالق کی شان کو عظمت کو خود بخود سمجھ سکتا ہے. اس واسطے بندہ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے, انسانوں سے دور بھاگ کر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. بندہ اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے تو نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے قریب ہو کر ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. انسان کو خدا کا پتہ بتانے والا انسان ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 7 صفاتیں ایسی ہیں جن کو صفات خدیمہ کہتے ہیں, صفات ذاتیہ کہتے ہیں. علم, جاننا, حیات, زندگی, قدرت, کر سکنا, سما سننا, بصر دیکھنا, کلام بولنا, اپنی بات کو سمجھ کرنا, ارادہ کا مطلب اردو میں بھی ارادت ہوتے ہیں. یہ 7 صفاتوں کو اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان میں جمع فرما تو ایک مخلوق میں جمع فرمایا, اس مخلوق کا نام ہے انسان. تو اس اعتبار سے انسان بجا طور پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. مگر کون خلیفہ ہے؟ نماز کا وقت پر نماز نہیں پڑھ رہا, پوری زندگی پیٹ کی آگ بجانے میں گزار دے رہا, مردہ دنیا کی طرف میں پوری زندگی گزر گئی, انہیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنتا, انہیں شیطان کا خلیفہ ہے, ابلیس کا خلیفہ ہے. خلیفہ تو ابلیس ہے, انہیں تو دجال کا خلیفہ ہے. اللہ کا خلیفہ کیسا ہو سکتا؟ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے, اللہ کے لیے مرتا ہے, وہ اللہ کا خلیفہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام عالمین کو پیدا کرنے والا ہے. اب اگر کوئی اللہ کا خلیفہ اللہ کے لیے جیتا ہے, اللہ کے لیے مرتا ہے, اس کی نماز اللہ کے لیے, اس کی قربانی اللہ کے لیے, کہیں جاتا ہے تو اللہ کے لیے, کہیں آتا ہے تو اللہ کے لیے, کچھ کرتا ہے تو اللہ کے لیے, جب اللہ کے لیے اس کی زندگی ہو جاتی ہے تو من کان للہ کان اللہ لہ. جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب ایک بارش میری طرف آتا ہے تو میں ایک اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کو اپنے اس کا استقبال کرتی ہے. تو عزیزان گرامی, جب بندہ خدا کا ہو جائے تو پھر خدا بندے کا ہو جاتا ہے. ایسا بندہ در حقیقت اللہ کا خلیفہ ہے. خلیفہ بولے تو آپ کے جیسے, میرے جیسے آپ لوگوں کو خلیفہ نہیں بول سکتے. خلیفہ کا مطلب حضور غریب نواز, وہ اللہ کے خلیفہ ہے کہ چہرہ دیکھے تو 9 لاکھ کافر کلمہ پڑھے. حضور بلال پھر وہ اللہ کے خلیفہ ہے کہ ٹھوکر مار دیے تو 600 سال پرانی خبر میں سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. پورے وہابیوں کے پورے بڑے سے بڑے طاقت والے اگر جمع ہو گئے 600 سال نہیں, 6 سیکنڈ پہلے 1200 بچہ کو زندہ نہیں کر سکتے. اور غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ 600 سال پرانی خبر کو ٹھوکر مار کر فرماتے ہیں عبد القادر کے حکم سے اٹھ, مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. اللہ کے خلیفہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دل کے نام خط لکھتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بنتے, اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ کا خلیفہ حکم دیتا ہوں, رسول اللہ کا خلیفہ حکم دیتا ہوں. بہنا شروع کر دے, دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے گرامی, اللہ کے خلیفے, اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے. اب جو کافر ہے, مشرک ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, اپنی زندگی اپنے لیے گزارا تو انہیں اللہ کا خلیفہ کیوں نہیں؟ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جس کی زندگی, جس کا جینا, جس کا مرنا اللہ کے لیے ہو. تو اسے پتا چلتا ہے کہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین 4 گروہوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے. ان گروہوں کی خصوصیت یہ ہے, ان 4 قسم کے لوگوں کی خصوصیت یہ ہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے, ہم عام انسان کوئی کام کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے, مگر وہ لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے, اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ امام حسین کے ہاتھ میں آپ کے چند ماہ کے صاحبزادے حضرت علی اصغر کے حلق میں 3 پیوس ہوتا ہے, خون کا فوارہ کرتا ہے. تو ایسے موقع پر خود آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اٹھا پروردگار تیری اگر رضا اسی میں ہے تو ایک علی اصغر کیا ایسے 1000 علی اصغر بھی ہوں تو میں تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. عزیزان گرامی, خلیفہ وہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اپنی قدرت کا مظہر بنا دیا. ابھی انسان پیدا نہیں ہوا, اب خلیفہ بڑے تو کون؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اب اپنی اللہ کا خلیفہ ہے, شراب پیتے جانا اللہ کا خلیفہ ہے, زنا کاری بھی کرنا اللہ کا خلیفہ ہے, لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا جا رہا اللہ کا خلیفہ ہے, اور ہر قسم کی حرام کاری میں مبتلا ہے تو انہیں اللہ کا خلیفہ کیسا ہوگا؟ اذان ہوئی, ہوشیار بیٹھا ہوا ہے, نماز کا وقت سامنے سے آیا, سامنے سے نکل گیا, انہیں اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے, انہیں شیطان کا خلیفہ ہے. تو جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے, جو شیطان کا فرما بردار ہے اللہ کا خلیفہ نہیں, انہیں تو شیطان کا خلیفہ ہے, شیطان کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے. خلیفہ بولے تو کیا جس کا کام کرے اس کا خلیفہ, شیطان کا کام کرا تو شیطان کا خلیفہ. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب عرض کیے, ہمارے سامنے سنا رہے تھے کہ فلاں مقام پر کوئی روشن ہے کہ اگر کوئی ان کا مرید بن جائے تو اس کو نماز معاف ہو جاتی ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. خلیفہ ہیں, چنانچہ جو ان کے پاس گیا اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سنا تو بولا خلیفہ تو یقیناً ہے وہ, مگر کسی بزرگ کے سلسلے کے خلیفہ نہیں, ابلیس کے خلیفہ ہیں, کیونکہ ابلیس کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکنا ابلیس کا کام ہے. اب ابلیس کا جو کام کرتے ہیں ابلیس کے خلیفہ ہیں. اب ایسا بولنے والے بھی سلسلے میں داخل ہوا
مگر پیرانی پیر کے غریب نواز کے سلسلے میں داخل نہیں ہوا, امام حسن کے سلسلے میں داخل نہیں ہوا, ابلیس کے سلسلے میں داخل ہوا, شیاطین کے سلسلے میں داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے باطنوں کے سلسلے میں داخل ہوا. تو حضرت گرامی انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے 4 طبقے ایسے ہیں جن کو خلافت الہی سزاوار ہے, جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن گئے. اب اللہ کا خلیفہ بنے تو کس کو بولتے ہیں؟ پوری کائنات اللہ کی بات مانتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کتنے جگہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح بیان کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں. جب زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے, پھر اللہ کے خلیفہ کا بھی حکم ماننا. اب آپ کی ہماری بات نہیں مانتی تو ہم اللہ کے خلیفہ نہیں, اس وقت نہیں مانتے. اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, ابرو کا اشارہ ہوتا ہے تو صبح مسجد پڑھ کر آ جاتا ہے, اشارہ پا کر مل کر یا دشمن کے ہاتھ میں ان کے نام کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. اللہ کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ شیر کو اگر کان پکڑ کر کتے کی طرح کام میں لانا چاہے تو شیر اس کے پیچھے پیچھے دم ہلا کر چلتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں. ندی کو حکم دے تو ندی اس کی بات مانتی ہے, پتھر کو حکم دے تو پتھر اس کی بات مانتا ہے, درخت کو حکم دے درخت اس کی بات مانتا ہے. اللہ کا خلیفہ اس کو کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ انبیاء صدیقین شہداء صالحین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام رکھا, ہر پلس پوائنٹ میں ایک مائنس پوائنٹ ہے, اور ہر مائنس پوائنٹ میں ایک پلس پوائنٹ ہے. دنیا کا نظام جو چل رہا ہے ایسا چل رہا, خیر کے ساتھ شر وابستہ ہے, شر کے ساتھ خیر وابستہ ہے. صوفیہ کرام حضرت سیدنا مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ, اس سلسلے چشتیہ کے بڑے کافی بزرگ گزرے ہیں, حضرت نظام الدین بڑیا کے خلیفہ ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب آپ بولیں یہ کیا حکمت ہے؟ کافر پیدا ہو تو اس سے فائدہ ہے, انہیں پیدا ہو کر خود جہنم میں جا رہا ہے, کیا مٹی کا فائدہ ہے؟ اب آپ سے کوئی پوچھا کافر پیدا ہوا تو اچھا ہے, نہیں ہوا تو اچھا ہے, اپنی نہیں ہوا تو اچھا ہے ملے گا. حضرت فرماتی ہے کافروں کا پیدا ہونا بہت اچھا ہے. وہ کیوں؟ تو فرماتی ہے اگر کافر اگر پیدا نہیں ہوئے پھر جہاد کس سے ہوگا, شہادت کا مرتبہ کس کو ملے گا, غازی کہاں سے ملیں گے, تبلیغ کرنے کا ثواب کس کو ملے گا. اگر یزید پیدا نہ ہوتا تو امام حسین سید الشہداء کیسے بنتے. اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر نہیں لیتا تو موسیٰ علیہ السلام کی اتنے معجزے دیکھنے کا دنیا کو موقع نہ ملتا. انہیں مقابلے پر آ کر لاکھوں کا لشکر جمع کرا تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں اپنا عصا پا کر بتائے کہ تو لاکھوں کا لشکر اگر لے کر آتا ہے تیری وہ شان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان دی ہے دریا میں اگر پانی پکار ہو تو 12 راستے نکل رہے ہیں. تو عزیزان گرامی جو چیز ہم تو یہ ہے کہ ابلیس کو کیوں پیدا کیا گیا, صوفیہ فرماتے ہیں ابلیس کی پیدائش بھی فائدے سے خالی نہیں. آپ کے جیسے ہمارے جیسے کو حیرت ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں فائدہ ہے, انہیں پیدا نہیں ہوا تو پوری دنیا اکثر ہوتی ہے, ایسا بولیں گے. ابلیس کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے. وہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس اگر پیدا نہ ہوتا دنیا میں گناہ کا وجود نہیں ہوتا, گناہ کا وجود نہیں رہا تو پھر انسان کا اختیار کرتا ہے, فرشتوں میں سے بن جاتے تھے. انسان پیدا کرنے سے اللہ 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 بولتے ہوئے پوری زندگی گزار دی تو مزہ نہیں تھا. شیطان کو پیدا کرنے سے مزہ آ گیا. آپ اکثر دیکھیں کہ کسی مقام پر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس کی اپوزیشن اتنی ہے تو زیادہ محنت نہیں کرتی, وہ مزہ نہیں وہاں, اپوزیشن سے مزہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان کو پیدا کر دیا, انسان کے دشمن کو اگر پیدا نہیں کرا شیطان کو, تو پھر انسان کا کمال کیسے ظاہر ہو سکتا تھا؟ اب نماز کا وقت ہو یا کوئی رکانے والا نہیں ہے, نماز پڑھا تو کیا بڑی بات ہے. ادھر سے شیطان ہاتھ پکڑ کر بول رہا نماز مت پڑھو, ادھر سے نفس ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا نماز مت پڑھو. دونوں کو لات مار کر بول رہا ہے کہ میں تیرا غلام نہیں ہوں, میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی وفاداری ظاہر ہو رہی ہے, اس کی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ محبت ظاہر ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کافروں کو بھی پیدا کیا ہے, ابو جہل کو بھی پیدا کرا تو اس کی بھی حکمت ہے. ابو جہل اگر پیدا نہیں ہوتا تو سرکار کے کئی معجزے ظاہر نہیں ہوتے. کنکر لے کر آگے آئے تھے, نبی ہے تو میرے ہاتھ میں کیا ہے بولنا. سرکار فرمائے تیرے ہاتھ میں کیا ہے, میں بولوں گی تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. بولا اس سے بہتر کیا ہے, کنکر نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دن آ گیا شام کے وقت 7-8 بجے رات میں, بولا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو رائے چاند کے تو ٹکڑے تو کر کے بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ چاند کا آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا, چاند کا دوسرا آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا. اب ابو جہل نے دیکھا تھا کہ مجھے ظاہر ہوتا تھا, سو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اگر سر کا شان ظاہر کافر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ مختلف انداز میں اپنی شان ظاہر کرتا ہے. خواجہ سلسلے کے بزرگوں کا جو مزاج ہے وہ الگ ہے, چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا جو مزاج ہے وہ الگ ہے. چشتیہ سلسلے کے درباروں کی اگر رونق نہیں ہوتی تو وہاں بھی ان کو آپ جواب کہاں سے دیتے آج کے ناموں کا مانتے. اور یہاں پر ہندوستان میں جو کیا ہونا چاہیے کہ مختلف عنوانات سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں, جو مجمع لگا کر بتاتے ہیں اسلام کے نام پر بتانے کے لیے آپ کے پاس کیا مجمع ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی
سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ پروردگار عالم جب بھی کوئی اچھی چیز پیدا کرتا ہے، اس دنیا کی حد تک بڑھ اس دنیا کی حد تک جب کوئی اچھی چیز استعمال کرتا ہے تو انسان اس کو چاہے تو بڑے درجے سے کام میں لاتا ہے. کبھی دکھنے میں کوئی چیز بری ہوتی ہے مگر اس برائی کے ساتھ، اس شر کے ساتھ کوئی خیر بھی ہو. مثال کے طور پر اب آپ ایسا سمجھ جائیے، ایک آدمی آیا آ کر ایک بد اخلاق آدمی سے ملا، کوئی اس بد اخلاق کے ساتھ پیش آیا، پھر جا کر آپ سے ملا، آپ اس کے ساتھ خوش اخلاق کے ساتھ پیش آئے، وہ جو اس کی تعریف کرتا آپ کی تعریف کرتا، آپ کی تعریف کرتا نہیں، انہیں بد اخلاقی دینا سب اس سے اچھے انداز سے بات کرنا شروع کرے تو اب آپ کی تعریف کرنے والا کون بنے گا؟ اس وقت عربی زبان میں بولتے ہیں تو رفع الاشیاء باضدادها کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر دن نہ ہو تو، اگر رات نہیں رہی تو دن کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی. روز رات کو کالی رات اگر آ گئی، دن پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. چیز اگر پہچانی جاتی ہے تو اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. بدبو اگر نہیں رہی تو خوشبو کی کیا اہمیت ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ خیر کے ساتھ شر کو، شر کے ساتھ خیر کو وابستہ کیا ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے پیدا کیا. 1,24,000 کم یا زیادہ پیغمبر انسانوں میں آئے، 1,25,000 صحابہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں میں آئے، اصحاب کہف انسانوں میں ہیں. آپ دیکھیے کہ انبیاء اولیاء سے تشریف، شہداء صالحین سب انسانوں میں، مگر اس کے ساتھ ایک شر کا پہلو یہ ہے، بگڑنے والے انسانوں کے لیے بنائے نا، شیطان تو کام نہیں کر سکتا، وہ کام انسان کر کے بتایا. کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، شیطان بولتا ہے. ایک شعر ہے اردو کا کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل پر تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب جنت میں بھیجا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو، کافروں کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے، جمع ہو کر ابلیس کو بولیں گے تو ہم آپ کو بہکایا، تیرے بہکانے کی وجہ سے ہم یہاں تک آئے. کئی کو بہکایا پر بول کیا بولتا، کیا مشورہ دیتا؟ تو ابلیس کیا کرنا؟ غمخاری تو کرنا رہے گا، وہ بھی صحیح میرے ساتھ آپ لوگ آگے میری بات سن کر اب جان کو صبر کرو، کچھ تو ایسا بننا نہیں. اتنا بڑا تعلیم، اتنا بڑا فکر ہے، کیا بولیں گا کہتے میری بات سنے گئی کچھ ہے تمہارا بولا، تمہارا کو بولا، میں کیا میں غوث اعظم کو نہیں بولا، میں غریب نواز کو نہیں بولا، انہوں میری بات نہیں سنے، تم میری بات سنے کبھی نہیں. تو سنا کو میری بات، اب تو میری بات اگر سنا ہے تو جا ماننا ہے کون سا؟ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ میں تیرا غمخوار ہوں. انہیں بولے گا میں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی بولا، انہوں میری بات نہیں سنے، تو میری سنا تو ہوگا جو میری بات نہیں سنے فائدے میں ہے. تو عزیزان گرامی سے پتہ کر سکتا ہے انسانوں میں آپ اگر پلس پوائنٹ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، مائنس پوائنٹ اگر تلاش کرنا چاہے یزید کے جیسا بدبخت انسانوں میں پیدا ہو، نمرود کے جیسا ظالم انسانوں میں پیدا ہو. کیسے کیسے گناہوں کام کر رہے ہیں تو فرشتے دیکھ رہے تھے کہ انسان خون بہت بہائے گا. اور انسان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسی ایسی بات دیکھیں گے، انسان کا جتنا خون بہا ہے کوئی مخلوق ایسا اپنے ہم جنس کا خون نہیں بہاتی. کبھی ایک 10 شیرا مل کر ایک شیر کو جان سے مار دیا، سنے آپ نے؟ ایک 50 بکرے ایک ہو گئے، ایک بکرے کو جان سے مار دیا، ایسا کبھی سنے؟ شیرا مل کر کبھی شیر کو نہیں مارتے، بکرے مل کر کبھی بکرے کو نہیں مارتے، اونٹا مل کر کبھی اونٹوں کو نہیں مارتے. ایک جنس کا جانور دوسرے جنس کو نقصان پہنچاتا ہے کھانے کے واسطے. ویسا تو ہم بھی بکروں کو ذبح کرتے ہیں، مرغوں کو ذبح کرتے ہیں، وہ کھانے کے واسطے وہ بات الگ ہے. آپ یہ تو سمجھے ہوں گے کہ بلی چوہے کو جان سے مارتی، ایک 50 چوہے جمع ہو کر ایک چوہے کو جان سے مار دیا، ایسا کبھی سنے آپ کبھی؟ تو کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے ہم جنس کی جان لیتی ہو. انسان ایسی عجیب مخلوق ہے، جب بگڑنے پر انسان آتا ہے اپنے ہم جنس کی جان لیتا ہے. تو فرشتوں کے سامنے وہ بات تھی تو فرشتوں نے عرض کیا پروردگار ایسے کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا؟ کیا غلط میرے فرشتوں کی بات صحیح تھی غلط تھی؟ موجودہ حالات پر اگر موجودہ تناظر پر اگر نظر ڈالیں گے دیکھیں گے فرشتوں کا بولنا غلط نہیں تھا، صحیح بڑے فرشتے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں انسان خون ریزی نہ کیا ہو. آپ ہٹلر کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، وہ کیا بننا چاہیے، تیمور کی تاریخ اٹھا کر، تیمور لنگ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، چنگیز خان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، اور اس سے پہلے فرعون کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے. اب موجودہ زمانے میں اب نامہ لینے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو سمجھ جائیے کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سب دیکھیں گے تاریخ، ایک کنٹینیوشن دیکھیں گے آپ. انسان کو جان سے مارتا ہوا، جان سے مارتے ہوئے ایک آدھ کو کوئی نہیں. نسل کشی ہے، ہوئی ہے باقاعدہ، شہروں کو تباہ کیا گیا، 18 لاکھوں انسانوں کو انسانوں نے قتل کیا. فرشتے وہی دیکھ کر بولے کہ پروردگار تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا؟ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب فائدہ بتا ہے جو سمجھ میں آتا، کیا سمجھ میں آتا؟ مسجدیں بنا کر عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی زمین پر. تو فرشتے بولے اس کام کے لیے تو ہم پہلے سے موجود ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. ہمارے ویسے تسبیح پاکی بیان کرنے والی مخلوق سے پہلے سے موجود ہے. تو پھر انسان ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرمانا چاہتا ہے پروردگار جو خون بہائے گی، فتنہ برپا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے وہ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے. تو مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانے کا مطلب اس وقت فرشتوں کے سامنے نہیں آیا، مگر جس دن کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے
گھر کے گھر کو اٹھا کر اپنے سر کو کٹا کر اپنے نانا جات کے دین کی حقانیت کی شریعت کی حفاظت کی، تو اس دن فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جہاں یزید کے جیسے بدبخت انسان ہوتے ہیں انہی انسانوں میں حسین کے جیسے جنتی نوجوانوں کے سردار میں ہوتے ہیں۔ جب فرعون کے مظالم حد سے زیادہ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوا تو تب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ جہاں ایسے ظالم اور متکبر بادشاہ ہوتے ہیں وہیں انہی انسانوں میں ایسے نورانی صفت رکھنے والے ایسی نورانی مخلوق حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جیسی شان والا پیغمبر میں ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے تو لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، تو مطلب کیا فرشتوں کا بولنا غلط تھا؟ کیا غلط نہیں تھا؟ فرشتے ایک اینگل سے بڑے دوسرے اینگل کو نہیں دیکھے۔ فرشتے شداد کو دیکھ لیے، قارون کو دیکھ لیے، نمرود کو دیکھ لیے، ابو جہل کو دیکھ لیے، یزید کو دیکھ لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غور نہیں کرے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غور نہیں کرے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غور نہیں کرے۔ فرشتے یہ تو دیکھ رہے تھے کہ نمرود آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کرے گا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کا خیال نہیں گیا کہ جو آگ میں جانے کے لیے تیار ہے مگر حقانیت کا پرچم سرنگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بالکل نیوٹرل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ اکبر کا ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرشتے نوری ہیں اور شیاطین ناری ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور انسان جنات کو نار سے پیدا کیا گیا۔ فرشتے نوری ہیں تو جنات ناری ہیں، انسان نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو خاکی ہے۔ اب خاکی ہے تو نہیں کیا نوریوں میں ملتا کیا ناریوں میں ملتا؟ عمل دیکھو، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اگر نوریوں کے جیسے کام کرا تو جنت میں پہنچتا، اگر ناریوں کے جیسے کام کرا تو جہنم میں پہنچتا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب اس کا عمل اس کو یا تو جنت میں پہنچاتا ہے یا تو اس کا عمل اس کو دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ تو فرشتوں کا بولنا غلط نہیں تھا۔ فرشتے ایک اینگل سے بول رہے تھے کہ انسان میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے، دوسرا اینگل ان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بگڑتا ہے شیاطین شرماتے ہیں اور انسان جب سنورتا ہے تو فرشتے رش کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے باعث رش بن جاتا ہے۔ جب انسان سدھرتا ہے تو فرشتے اس کے خدمتگار بن جاتے ہیں، جب بگڑتا ہے تو جو کام جنات نہیں کر سکتے وہ کام انسان کرتا ہے بگاڑ کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنات کو بھی اتنا بڑا ارادہ نہیں دیا جتنا بڑا ارادہ انسان کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مطلب فیصلہ ہو چکا ہے، انسان تو پیدا ہو کر نہیں گا۔ اب یہاں ایک منٹ کے لیے رک کر میں آپ سے عرض کروں گا، فرشتوں کی بات سن کر اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر فرشتوں کی بات صحیح تھی، انسان کو پیدا نہیں کرے تو ہو گیا تھا کہ خون بھی نہیں پھیلتا تھا، فتنہ بھی نہیں پھیلتا تھا، فساد بھی نہیں پھیلتا تھا، ایک اینگل سے۔ مگر دوسرے اینگل سے اگر سوچے، اگر انسان کو پیدا نہ کیا جاتا تو غوث اعظم کی شان کب ظاہر ہوتی، غیث غوث کی شان کب ظاہر ہوتی، ابو بکر صدیق کی شان کب ظاہر ہوتی، عمر فاروق کی شان کب ظاہر ہوتی، بی بی فاطمہ الزہرا کی بی بی عائشہ کی شان کب ظاہر ہوتی، بی بی مریم کی شان کب ظاہر ہوتی، عیسیٰ اور موسیٰ کے معجزے کب ظاہر ہوتے، محمد رسول اللہ کی شان رحمت للعالمین کیسے ظاہر ہوتی؟ اب آپ بڑی کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو نہیں ہوا، کچھ بھی اگر ظاہر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی؟ اگر انسان پیدا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی شان ناقص انداز میں ظاہر ہوتی تھی، کامل انداز میں ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ انسان کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی شان کامل انداز میں ظاہر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کیا اپنی شان دکھانے کے لیے پیدا کیا۔ جب اپنی شان دکھانے کے لیے پیدا کیا تو ضروری تھا کہ انسان کی تخلیق وجود میں آئے، کیونکہ انسان ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مظہر کامل بن کر دنیا میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ انسان سے جھگڑا کیسے ملا ہوا ہے؟ چار انسان اگر مل کر بیٹھے نا، اگر چار آدمی اگر ایک ساتھ مل کر بیٹھے، تین آدمی ایک بات بولتے ایک آدمی نہیں مانتا ہوگا، نہیں تو دو نہیں مانتے، دو مانتے دو نہیں مانتے۔ انسان ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو کسی بات کو جلدی ماننا نہیں چاہتا، اور حد تو یہ ہے سامنے آئے تو بٹھا کر بولتے ہیں ایسا کریے، آپ ایسا کریے، آئیے بیٹھیے کھائیے۔ پیچھے پڑھ کر اپنے دروازے باہر نکلا کہ نہیں نکلا کہ دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر اس کے وہاں پر چلا کر چلے گا جو تماشا کرتے ہیں۔ جب کا جب تو ایسی عجیب و غریب مخلوق انسان ہے، اور ایسی کیا بولنا چاہیے اس کو، ایسا لچکدار نیچر لے کر انسان پیدا ہوا، انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب فرشتے کیا کہیں گے سیدھا سادہ تو دکھا ہوا کہ پروردگار انسان کو کیوں پیدا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت لچکدار ہے، بالکل سادہ سادہ معاملہ نہیں ہے، بالکل سادہ کٹی ہے، بالکل سیدھی، کوئی بھی پسند لیتا۔ انسان کی فطرت ایسی لچکدار ہے، انسان کو انسان نہیں پسند سکتا۔ جتنی مانو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی دوسرے آدمی بہت تعریف کرا کہ اچھا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت عمر بولے تمہاری ان کی رشتے داری ہے کیا؟ مجھے نہیں حضرت رشتے داری نہیں ہوئی۔ کبھی کچھ پیسوں میں لین دین ہوا گیا تمہارا اس کا؟ کچھ نہیں حضرت ویسا بھی نہیں ہوا۔ پوچھے کبھی اس کے ساتھ سفر کرے گا؟ ایک دو چار سفر میں ساتھ تھے گا؟ سفر میں
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, फिर तुम्हारा कैसा मालूम अच्छा आदमी है तो ना तो उसके साथ रिश्तेदारी करे, ना कभी पैसों में लेन देन हुआ उसने तुम्हारे में, ना कभी उसके साथ सफर करे, फिर तुम्हारा कैसा मालूम कि अच्छा आदमी है? नहीं है बहुत अच्छा आदमी है, मालूम नहीं देते जब तक तीन कामों से कोई एक काम नहीं करा मालूम नहीं हो सकता कि आदमी कौन कैसा है। तो इंसान को पहचानना इतना मुश्किल है, फरिश्ते क्या पहचानते? तो फरिश्तों का बोलना अपनी जगह पे सही था, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात थी, बहुत हाई लेवल की बात थी, बहुत ऊंचे मर्तबे की बात थी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करा, आदम अलैहिस्सलाम को 100 चीज़ों के नाम सिखा दिया। इल्मुल अस्मा क्या है, इल्मुल अस्मा सिखा दिया, मतलब क्या आसमान को क्या बोलते हैं, जमीन को क्या बोलते हैं, चांद को क्या बोलते हैं, सूरज को, पूरे चीज़ों के नाम सिखा दिया। सिखाया उसको कैसे सिखाया? बस सूफिया फरमाते हैं कि 7 लाख ज़बानें अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम ने सिखाई। कितने? 7 लाख। इस जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें, जितनी बोलियां बोलने वाली थी, वो सब बोलियां, मिसाल के किताब है, अब अरबी में इसको किताब बोलेंगे, तेलुगु में इसको पुस्तकम बोलेंगे, अभी कौन सी ज़बान में क्या क्या बोलेंगे, पानी है, अंग्रेजी में उसको वाटर बोलेंगे, उर्दू में उसको पानी कहेंगे, अरबी में माँ कहेंगे, फारसी में आप कहेंगे, तेलुगु में नीडू कहेंगे, तमिल में तंजीर कहेंगे, कौन सी दुनिया की ज़बान में क्या क्या बोलेंगे, पूरे नाम अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। उसके बाद फरिश्तों को बोला, फरिश्तों के सामने चीज़ा रखकर बोला, जरा इस चीज़ का नाम क्या है? कहाँ है जिब्रील, ये क्या है? ये इजराइल बोलो तो सही क्या चीज़ है? इसराफिल बोलो ये क्या चीज़ है? फरिश्तों को ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है? हमको क्या मालूम, नाम अल्लाह ताला ने सिखाया तो कहाँ से मालूम होगा? तो हैरत में पड़ गए और शर्मसार होकर उसके लगे, परवरदिगार बाकी तेरे लिए है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमको सिखाया, इल्म वाला हिम्मत वाला तो तू है। नहीं बता सकते, किसी चीज़ का नाम नहीं बता सकते, नहीं मालूम नहीं बता सकते। आदम अलैहिस्सलाम को पहले सिखाया था, किया था, बुला के सबके सामने बोला ये क्या चीज़ है, बोलते आदम फट 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 पूरे ज़माने बोले ये चीज़ है। फिर बताया ये चीज़ क्या है, आदम अलैहिस्सलाम बोले ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, पूरे चीज़ों के नाम बता दिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से मुखातिब होकर बोला, मैं तुम्हारे पहले नहीं बोला था क्या कि आसमानों का ज़मीन का मैं इल्म रखने वाला हूँ, मैं वो जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर नहीं करते। तो यहाँ पहुँचकर आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों में ये फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, फरिश्ते तमाम चीज़ों के नाम नहीं बता सकते। तो अधिकारी हम यहाँ तक के लिए आज के दर्स को मौकूफ रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आइंदा इसकी तकमील करेंगे। इससे पता क्या चलता है, वो इसके बाद आने वाला है इसके बाद के वाक़ये में कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया। अब आदम अलैहिस्सलाम की तो अहमियत ज़ाहिर हुई, किस वजह से ज़ाहिर हुई? जिस्म की वजह से नहीं, जिस्मानी ताकतों की वजह से जी नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की तो अहमियत ज़ाहिर हुई किस चीज़ की वजह से? इल्म की वजह से। इससे पता चलता है कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान का जौहर असली है, और यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान फजीलत वाला बनता है। पैसे की वजह से, हुकूमत की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से, इख्तिदार की वजह से, ज़ाहिरी शक्ल सूरत हसीन और जमील होने की वजह से इंसान काबिल तारीफ़ नहीं है। इंसान काबिल तारीफ़ है अल्लाह को उसके रसूल को पहचानने के एतबार से काबिल तारीफ़ है। इंसान को अगर कोई चीज़ फजीलत अता करने वाली चीज़ है तो वो चीज़ इल्म है। इससे इल्म की अहमियत का पता चलता है। देखिए आप कुरान मजीद में इल्म की कैसी अहमियत बताई गई। कुरान पाक में जो सबसे पहला वाक़या बयान हो रहा है और उस वाक़ये में सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत ज़ाहिर हो रही है, उसमें आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत के जिस जौहर को ज़ाहिर किया गया है, वो जौहर क्या है? वो जौहर क्या है? आदम अलैहिस्सलाम की शरफ और बुजुर्गी और फजीलत का जौहर क्या है? इल्म है। इससे पता चलता है कि इस्लाम एक ऐसा दिन है जो इल्म की अहमियत को वाज़ेह करता है। मुसलमानों को ज़रूरी है इल्म हासिल करते रहें, क्योंकि इल्म हासिल करने की वजह से बुलंदियाँ नसीब होती हैं। इल्म की वजह से ही बंदा खुदा को पहचानने के काबिल बनता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमको सही इल्म अता फरमाए, उसके बाद फिर इल्म के मुताबिक अमल की भी तौफीक बख्शे। कुरान मजीद के उलूम की बरकतों से दुनिया में आखिरत में आपको हमको फैज़ याब फरमाए।